نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. ہمارا ایک سلسلہ جو پردے کے اعتبار سے چل رہا ہے، جس میں بنیادی چیز مرد اور عورت کے پردے کے اعتبار سے نگاہوں کا پردہ دونوں کے اوپر فرض ہے، جس میں ایک جملہ انسان یاد رکھے کہ اگر پورے معاشرے کی خواتین بے پردہ ہو جائیں تب بھی مرد کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس نے اپنی نگاہیں نیچے رکھنی ہے. اسی طریقے سے پورے معاشرے کے مرد خراب ہو جائیں تب بھی عورتوں کے اوپر بھی یہ فرض ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ شرمگاہوں کی حفاظت اس طریقے سے ہو سکتی ہے. دونوں کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے ہے، نگاہوں سے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ایک ہپڑ دپڑ مچی ہوئی ہے، ایک اختلاف پھیلا ہوا ہے کہ بھئی آیا چہرے کا پردہ نہیں ہے، بس دل کا پردہ ہونا چاہیے، پردہ دل میں ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں پھر ایمان بھی پھر دل میں ہو، ظاہری کوئی اس کی اعمال ہی نہ ہو. آپ نے دل سے اسلام کو قبول کر لیا، بس ہمارے دل میں اسلام ہے، اللہ اللہ کرتے رہو سارا دن، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی اور احکامات. ایک کمرہ پکڑ کر صوفی یہی کرتے ہیں، ایک کمرہ پکڑ لیا، ایک کونا پکڑ لیا، آبادی سے دور ہو گئے، ٹیلا بنا لیا اور پھر کھو گئے اپنی دنیا میں. رشتہ داروں کا نہیں پتہ، خونی رشتوں کا نہیں پتہ، بیوی بچوں کا نہیں پتہ، صفائی کا نہیں پتہ، اور پھر اللہ اللہ کر رہے ہیں جی پہنچے ہوئے ہیں. وہ پہنچے ہوئے نہیں ہوتے، وہ نیچے پہنچ جاتے ہیں بیچارے. لوگ سمجھتے ہیں اوپر پہنچ گئے، وہ زمین کے اندر ہی پہنچ جاتے ہیں. تو ایمان اور پردہ دونوں دل کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ، باطن کے ساتھ ظاہری عمل کا بھی نام ہے. اور اللہ رب العالمین نے 22واں سپارہ سورۃ الاحزاب اور اس کی آیت نمبر 59 میں واضح طور پر فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی نیک بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سروں کے اوپر سے ڈھانپ لیں. اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو صرف کندھوں کے اوپر سے ڈھانپنے کا کہا جاتا، اپنے سروں کے اوپر سے ڈھانپ لیں. اب سر سے اوپر ڈھانکیں گے کہ صرف سر تک رہے گا؟ عورتوں کی زینت کیا ہے؟ پورا چہرہ، بال، خاص کر سینہ، خاص کر جو ہے وہ ہاتھ پیر کے اعضاء اور ان کا فگر، کہ اتنے ٹائٹ کپڑے بھی نہ ہوں کہ آپ کے تھائز اور آپ کے بازوؤں کا پتہ چلے کہ کیا سائز ہے، نہیں پتہ لگنا چاہیے. یہی چیزیں. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ انتہائی قریب ہے کہ تمہیں پہچان لیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پردہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ عورت کو پہچانا نہ جائے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے طبرانی میں، وہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں تمام عورتیں، چاہے وہ نیک گھرانے کی ہوں، اچھے گھرانے کی ہوں، چاہے وہ بد کردار عورتیں ہوں، ایک ہی طریقے سے رہا کرتی تھیں. تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ جو چھیڑنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، جو غلط راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہوتے تھے، ان کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ شریف عورت ہے یا بدکار عورت ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی کہ جو شریف عورتیں ہیں وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سروں کے اوپر سے ڈھانپ لیں، اپنے آپ کو پردے میں کر لیں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ، تاکہ وہ پہچان لی جائے، ان کے پیچھے چھیڑ چھاڑ نہ ہو، ان کے پیچھے بد کردار لوگ نہ لگیں. أَن يُؤْذَنَ، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. جو عورت اپنا چہرہ کھلا نہیں رکھ سکتی، وہ اپنی شرمگاہ بھی کھلی نہیں رکھ سکتی. تو بد کردار عورتیں اور با کردار عورتوں میں فرق کر دیا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو پردے میں رکھ لو تاکہ لوگ پہچان لیں کہ یہ عورت پردے والی ہے، اس تک ہماری اپروچ نہیں ہو سکتی.
یہ جو پردے والی نہیں ہے، اس کا ہم جو بھی اس کا معاملہ ہی ایسا ہے، اس تک اپروچ ہو سکتی ہے. تو یہ واضح فرق ہے سب سے پہلے چہرے کے پردے کا، اور پردہ چہرے سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. ہم کہیں لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے چہرے ہی دیکھتے ہیں، کچھ اور تھوڑی دیکھتا ہے انسان، کوئی ہاتھ پیر دیگر چیزیں تھوڑی. سب سے پہلے اس کو بچی کو اچھا سا دوپٹہ اچھے سے کپڑے پہنا کر اس کا چہرہ ہی تو کھلا رکھا جاتا ہے کہ بھائی گھر والے آئے ہیں، خواتین آئی ہیں دیکھنے کے لیے. اور انسان بولے نہیں جی چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، باقی سب جگہوں کا پردہ ہوتا ہے، یہ خوبصورتی میں تو انسان کو پسند ہی وہاں سے کیا جاتا ہے اس کے چہرے سے. تو بنیادی طور پر قرآن کا واضح حکم ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور سورہ نور کی آیت نمبر 60 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59. یہ 3 آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم گروپ میں بھی بھیجیں گے. مختصر سی ڈاکومنٹس ہیں اور وہ آپ پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں. چہرے کا پردہ اور پردے کی بنیاد اسی چیز کے اندر رکھی ہوئی ہے. آگے جا کے انشاءاللہ پھر دوسرا اسٹیپ اسٹارٹ ہوگا کہ اگر گھر میں کوئی آ جاتے ہیں، کزن وغیرہ دیگر رشتہ دار آ جاتے ہیں تو ان سے کلام کیسے کرنا ہے. اگر کوئی عورت دین کی دعوت دینا چاہتی ہے تو اس نے ان لوگوں سے کلام کیسا کرنا ہے، آیا آواز کا پردہ ہے نہیں ہے. یہ انشاءاللہ لمبا ٹاپک چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.